from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، یہ جو عورتوں کو بال سے پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے، پھر گالیاں دیتے ہوئے، مار پیٹ کرتے ہوئے، دھکے دے کر پولیس وین میں ڈال کر تھانے لے جاتی ہے، اور وہاں تھانے پہ لے جا کر ان کے سامنے برہنہ ہو کر ان کو دکھایا جا رہا ہے، ذہنی طور سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور اب تو ریپ کی باتیں سننے کو ملنے لگی ہیں. ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ صحیح سوال یہ ہے، ان حالات کا ذمہ دار کون ہے، اور ان واقعات کو کون روک سکتا ہے؟ سولوشن کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں اتر کے اس بات کا جائزہ لیں، 3 اہم پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ ذہن میں سجا لیجئے تاکہ کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن ہو سکے. دیکھیے، طاقتور کو 3 چیزوں کا ہر صورت میں خیال رکھنا پڑے گا. پوائنٹ نمبر 1، اپنے ایکشن کی ریسپانسبلٹی قبول کرنی پڑے گی. جو طاقت استعمال کرے گا اس کو اپنے ایکشن کی ریسپانسبلٹی قبول کرنی پڑے گی. پوائنٹ نمبر 2، جو رزلٹ آئیں گے انہیں قبول کرنا ہوگا. اور پوائنٹ نمبر 3، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ 3 اہم پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کی روشنی میں دیکھیے کہ ہمارے طاقتور جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا، ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال یہ تھا. ان حالات کے ذمہ دار وہی ہیں جو ان نااہل سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگوں کو حکومت میں لائے ہیں. وہ کون ہیں؟ شرمائیے نہیں، کھل کے نام لیا کیجئے. جنرل باجوہ ہے، وہ لائے تھے ان کو پاور میں. آج جنرل عاصم منیر ہیں جو ان کے پیچھے بیک پہ کھڑے ہیں، ورنہ یہ اتنے بڑے ظلم کر سکتے تھے؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے کون کھڑا ہے. وہ کھڑا ہے جس کے پاس پاکستان کی ساری طاقت ہے. پاکستان کی طاقت 75 سال سے آرمی چیف کے ہاتھوں میں ہے. وہی حکومتیں بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، جو وہ جی چاہے کرتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. ہم کھل کے کہنے لگے، آج سے پہلے شرماتے تھے، اس سے پہلے یقین نہیں کرتے تھے، لیکن اب کہنا پڑ گیا ہے. اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. اب تھیلے میں بلی کو واپس ڈالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اچھا، اب ان کی حمایت نہیں ہو سکتی. اب غلط جرنیلوں کی حمایت نہیں ہو سکتی. ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے نا، اس میں سے جب پیسٹ باہر آ جائے تو واپس نہیں ڈالا جا سکتا. انہوں نے اپنی ریپوٹیشن اس درجہ خراب کر لی ہے. اچھا، اب آگے بڑھیے. دیکھیے، رانا ثناء اللہ جس نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں 14 افراد پہ ڈائریکٹ فائرنگ کروائی تھی. ایک خاتون جو تھی، مجھے اب تک وہ ویڈیو میری نگاہ میں ہے، وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، دہائی دے رہی تھی، کہہ رہی تھی میرے پیٹ میں پریگننٹ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے، مجھے مت مارو، مجھے مت مارنا. اور اسی کے پیٹ کی انہوں نے نشانہ لیا، اس کو گولی چلائی، اس کو ڈائریکٹ فائرنگ کی تھی. کس کے کہنے پہ کی تھی؟ یہ سارے ملزمان، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، نواز، سب زندہ ہیں. کیا عدلیہ نے نہیں دیکھا؟ عدلیہ نہیں تھی اس ملک میں، تھی، لیکن صاحب وہ بھی پابند ہے، وہی کچھ دیکھے گی جو جرنیل کہے گا. یہ جرنیل موجود تھے، ان کی طرف سے کوئی ایکشن ہوا؟ ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوا اس ظلم کے خلاف. یہ اس ظلم اس کنٹری سے لیتے تو بہت کچھ ہیں، دیتے کیا ہے وہ سب آپ کو پتا ہے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس ظلم کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے ان ظالموں کو حکومت دلائی. یہی وجہ ہے کہ آج پوری قوم جو ہے وہ ان سے دور ہو گئی ہے، اور یہ حیران ہے کہ آج ہمیں کوئی فلائنگ کس نہیں کر رہا، کوئی ہماری گاڑی کو چوم کے نہیں جا رہا، کوئی دیکھتے ہی سلوٹ نہیں کر رہا. جو مل رہا ہے وہ گالیاں دے رہا ہے، کوئی اوپن دے رہا ہے، کوئی دل میں دے رہا ہے. دیکھیے عاصم منیر صاحب، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خواتین کی یہی کردار، رانا ثناء اللہ خواتین کی بے حرمتی کرا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہے.
کہیں آپ اس کے ساتھ شریک جرم تو نہیں ہیں؟ یہ فیصلہ اپنے ضمیر کے آئینے میں کیجئے، اپنے آپ سے خود پوچھئے۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے واسطے پاکستان میں اتنا ظلم نہیں کیجئے۔ یہ خواتین جو ہیں کم از کم ان سب کو تو رہا کیجئے۔ انہوں نے کون سے ڈاکے ڈالے ان خواتین نے، انہوں نے کون سے کرپشن کیے؟ کرپشن کرنے والے تو آپ کے دوست ہیں۔ یہ گھریلو خواتین ہیں، ان کو چھوڑیے، ان کے ساتھ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، میں آن ایئر وہ باتیں نہیں دہرا سکتا، شرم کی باتیں ہیں وہ جو حرکات یہ کر رہے ہیں تھانے میں لے جا کے اور جیل میں۔ کیسے کہوں میں وہ باتیں؟ آن ایئر کہنے کی نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ جائیے۔ اچھا، اب ایک اور اہم بات ہے جس میں میں چاہتا ہوں پاکستان کے لیے جو جرنیل حضرات، جو صحافی جو ذرا سا بھی درد رکھتے ہیں، وہ ذرا اس بات پہ ضرور توجہ دیجئے۔ دیکھیے، یورپین یونین کے ایک رکن نے ایک اسپینش نیوز ایجنسی ہے EFE، اس کے ایک ممبر کو بتایا کہ ہم پاکستان میں ہونے والے جو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان میں، ہم اس کے خلاف پاکستان کے خلاف ایکشن لینے والے ہیں، اور جو ایک اسپیشل اسٹیٹس ہم نے پاکستان کو دے رکھا ہے GSP+ کا، وہ شاید ہم ختم کر دیں۔ ویسے بھی وہ 2023 دسمبر میں اس کو دوبارہ ان کو دیکھنا تھا۔ دیکھیے، حقیقت پسندی میں رہنا ہی کامیابی ہوتی ہے، اور ہمارے ان کرتا دھرتا لوگوں کو جو ہے یہ باہر کے اخبارات اور جو باہر کے تھنک ٹینک ہیں اور یہ بڑی نیوز ایجنسیز جو ہیں، ان کی سروے اور ان کے ریسرچ پیپر کو پڑھنا چاہیے۔ وہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ کو کہاں جانا چاہیے۔ دیکھیے، حل جو ہے نا ان حالات کا، وہ باہر سے نہیں آئے گا، حل آپ کو اندر سے ہی لانا پڑے گا، اندر ہی سے آئے گا۔ آپ حقیقت پسندی سے جائزہ لیجئے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیجئے، اور اپنی انا کو پاکستان کی خاطر قربان کر دیجئے۔ پاکستان کی دہلیز پہ اپنی انا کو ختم کر دیجئے۔ یہی بچاؤ کا ذریعہ ہے، یہی سولوشن ہے۔ اور اگر اپنی انا کی جنگ لڑنی ہے تو تاریخ آپ کو وہ عبرتناک مثال بنا کے پیش کرے گی جس کے پر آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں نا، ان کو افسوس اور ملال ہوگا۔ جو حرکتیں آج آپ کے لوگ کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ ابرار الحق نے کیوں استعفیٰ دیا؟ ابھی میرے ایک دوست ہیں، ان کا فون آیا، وہ مجھے ڈیٹیل بتا رہے تھے، تو سن کے بڑا افسوس ہوا کہ ابرار کے گھر گئے اور اس کی بیوی نے کہا کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے، تو اس پولیس آفیسر نے فون کیا اور پھر ان کی بیوی سے بولا، ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم تمہارے کپڑے اتار کر تمہاری فلم بنائیں گے اور اس کو بھیج دیں گے، پھر وہ آئے گا۔ اس کی بیوی نے کہا ہاتھ جوڑے کے رک جاؤ 1 منٹ، میں فون کرتی ہوں۔ اس نے فون کیا اور ابرار جو ہے وہ کہنے لگے ان سے کہہ دو کہ جو جی چاہے میں معافی مانگ لوں گا اور میں آ رہا ہوں، کچھ نہ کریں، میں آ رہا ہوں۔ ایسی گندی بات اگر آپ کسی کے بھی ساتھ کریں تو ظاہر بات ہے وہ انسان گیو اپ کر دے گا۔ ایک ویڈیو دیکھیے جس میں یہ بچے کو سنیچ کر رہے ہیں کہ بچے کو چھین کے لے جائیں گے، ایک عورت کی گود سے بچہ چھین رہے ہیں۔ آپ کو نظر نہیں آتا؟ یہ ویڈیو دیکھ لیجیے آپ۔ غیر قانونی بات کر رہی ہیں۔ گجرانوالہ کے ایک PTI کے وہاں کے انچارج ہیں سلیم، ان کا لاسٹ نیم میں بھول گیا، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا 1 ہفتہ پہلے، تو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، پولیس ان کے باہر کھڑی ہے ہاسپٹل کے بیڈ کے پاس کہ ہم اسے لے کے جائیں گے۔ یار یہ حکم کس نے دیا ہے؟ ان کے پیچھے کون کھڑا ہے جو ان کو آج یہ جرت ملی ہے کہ ایک شخص جس کو ہارٹ اٹیک ہوا وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے
اور یہ بضد ہیں کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے. یہ اس قسم کے ظلم جو ہیں، مولا علی نے کہا تھا کہ زانی کی حکومت چل جائے گی، فاسق کی حکومت چل جائے گی، فاسق کی حکومت چل جائے گی، شرابی کی حکومت چل جائے گی، زانی کی حکومت چل جائے گی، لیکن ظالم کی حکومت نہیں چلے گی. تمہاری حکومت نہیں چلے گی. یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ اصول ہے، دستور ہے. آج سمیع ابراہیم غائب ہیں، عمران ریاض غائب ہے، ان کو سب پتہ ہے کون کہاں ہے، لیکن کسی کو سامنے نہیں آنے دے رہے. آخر میں آپ کو ایک حقیقت پسندی کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں. ذرا یہ دیکھیے کہ عمران خان نے اپنے ایک بیان سے ان کی ساری ظلم و ستم کی سیاہ رات پہ بلینکٹ ڈال دیا، پانی برسا دیا، اوس گرا دی. وہ کیا؟ اس نے کہا کہ تم میری پارٹی میں سے جتنے لوگوں کو توڑنا چاہتے ہو توڑ کے لے جاؤ، لیکن بھائی الیکشن کرا لینا اس کے بعد. یار کیا کریجس آدمی ہے. دیکھیے اس آدمی نے نہ تو لندن بھاگنے کی کوشش کی، نہ یہ رویا، نہ یہ پیٹا، نہ اس نے جانے والوں کو گالیاں دی، دہائیاں دی کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے اکیلے میں، اور یہ وہ کچھ نہیں کہا. اس نے کہا اچھا ہے، جس کی جان بچتی ہے، جس کو جانا ہے چلے جاؤ، کوئی بات نہیں. کیوں؟ اس کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ، اور عوام میں اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے. اب جو نئے بچوں کو موقع ملے گا، جو نئے لوگوں کو وہ دے گا، ینگسٹر کو ٹکٹ دے گا آنے والے الیکشن میں، تو ہو سکتا ہے یہ وہ نئی لیئر ہے جو آئے گی تو جو بہت بڑی چینج لائے گی. اور جو کام عمران خان اپنی صفوں میں سے نہیں کر سکے تھے کہ ایجنٹس کو نکال کے باہر پھینکتے یا کمزور لوگوں کو، وہ آپ اپوزیشن نے کر کے دکھا دیا. بہت سارے چہرے بے نقاب ہو گئے، بہت سارے مجبور بھی تھے، ابرار کی طرح یا شیریں مزاری کی طرح، ایسے کیسز بھی تھے. لیکن ایسے بھی بہت کیسز ہیں کہ جن کے دل میں شروع سے تھا کہ دغا بازی کرنی ہے، اگر وہ چلے گئے تو بہت اچھا ہوا. پاکستان جو ہے اس کو آگے بڑھنا ہے، اور وہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ عمران خان کی لیڈرشپ میں بڑھے گا. یہ وقت دیکھیے، ہر برا وقت گزر جاتا ہے، ہر برا وقت گزر جاتا ہے، یہ بھی گزر رہا ہے، یہ بھی چند لمحے ہیں. ثابت قدم رہیے، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیے. لیکن یہ آج جو امتحان ہے، آج سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے. کیونکہ میڈیا کو کنٹرول آپ نے کیا ہوا ہے، پولیس کے پیچھے آپ کھڑے ہیں، عدلیہ کا گلا آپ نے گھوٹا ہوا ہے، اور ساری کارستانی عوام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور خود گواہ ہے عوام ان باتوں کی. کوئی پروپیگنڈا کام نہیں آئے گا. اب آپ سارے شہر میں عمران کو غدار کے بینرز لگوا دیں، اپنے حق میں ریلی نکالنے سے کام نہیں چلے گا. آرٹیفیشل طریقے سے آپ زندہ نہیں رہ سکتے.